آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بینک کو تو ضرور وزٹ کیا ہوگا، جس کو 99.9 لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک ایک سیف جگہ ہے جہاں اپنا پیسہ رکھ دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ لیکن ذرا امیجن کرو، اگر کل سے ہی بینکنگ سسٹم سارا بند ہو جائے اور ہم اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش کریں، تو کیا ہمارا پیسہ وہاں موجود ہوگا بھی یا نہیں؟ یہ جسٹ ایک امیجینیشن نہیں ہے۔ ہسٹری میں ہمیں کئی بار ایسا فیل ہوا ہے کہ بینکنگ سسٹم کا ٹرسٹ جسٹ ایک ایلیوژن ہے، اور اسی ایلیوژن کو آج اس ویڈیو میں ہم بریک ڈاؤن کرنے والے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ ہسٹری آف بینکنگ سسٹم کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے بینک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہسٹری آف بینکنگ سسٹم سے، جہاں سے یہ سارا سٹارٹ ہوا تھا۔ ہسٹری آف بینکنگ کے لیے میں آپ کو کچھ سال پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب نہ ہی کوئی پیسہ تھا اور نہ کوئی بینک۔ اس وقت لوگ بارٹر سسٹم یوز کرتے تھے، مطلب چیزوں کا تبادلہ، اناج کے بدلے کپڑے اور دودھ کے بدلے زمین۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہر ڈیل میں دونوں طرف کی ضرورت کا ملنا ضروری تھا۔ اگر آپ کے پاس دودھ ہے اور میرے پاس گھی ہے، لیکن آپ کو تو گھی چاہیے ہی نہیں، تو ڈیل فیل۔ اسی کنفیوژن نے ویلیو سسٹم کو پیدا کیا۔ پہلے ریئر کوئنز، پھر میٹل کوئنز، اس کے بعد سلور، پھر گولڈ کوئنز، اور پھر آئی پیپر کرنسی۔ چائنا نے 7ویں سینچری میں سب سے پہلے پیپر منی کو انٹروڈیوس کیا، اور یہ اس وقت جسٹ ایک ریولیوشنری آئیڈیا تھا۔ دنیا میں اب تک لوگ سونا، چاندی یا کسی اور قسم کے سکے کو لے کر سفر کرتے تھے، جو کہ بھاری بھی تھے، اور ان کا لوٹ لیا جانا ناٹ اے بگ ڈیل، عام بات تھی۔ چائنا نے ایک نیا طریقہ انٹروڈیوس کروایا۔ اگر ہم لوگوں کو ایک پیس آف پیپر دے دیں اور اس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ بندہ اتنے پیسوں کا حقدار ہے، اور وہ یہ پیپر کسی بھی ٹریڈ سینٹر میں جا کر اصلی سکوں کے برابر کیش کروا سکے، تو یہ صرف ایک کنوینس نہیں تھی، یہ سیکیورٹی بھی تھی۔ اس آئیڈیا نے ٹریڈنگ کو اتنا آسان بنا دیا کہ لوگ دور دراز کے علاقوں میں بھی اپنا بزنس سیفلی کرنے لگے، اور یہاں سے پیدا ہوا ٹرسٹ آن پیپر، جس کا اثر ہم آج تک محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر بندے نے اس ٹرسٹ کو جسٹیفائی کیا، یا اس ٹرسٹ کا کبھی مس یوز بھی ہوا ہے؟ 13 سینچری میں اٹلی میں وینس اور فلورنس کے شہروں میں کچھ لوگ سڑک کے کنارے لکڑی کے بینچز کے اوپر لوگوں کے پیسے رکھنے لگے، اور اسی بینچ سے ورڈ آیا بینک، اٹلی میں بینکا۔ ان لوگوں کا کام سمپل تھا، لوگ اپنا پیسہ رکھواتے تھے اور یہ اس کا ریکارڈ رکھتے تھے، اور ضرورت پڑنے پر لوگوں کو لون دیتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ سب لوگ ایک ہی ٹائم پر پیسہ نکالنے نہیں آتے، تو ہم کچھ پیسہ لوگوں کو دے بھی سکتے ہیں، اور یہیں سے پروفٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1694 میں انگلینڈ نے آفیشلی طور پر بینک آف انگلینڈ کو اسٹیبلش کر دیا تھا۔ اس کا کام سمپل تھا، پیسے کو پرنٹ کرنا، گورنمنٹ کو لون دینا، اور پبلک کے ٹرسٹ کو بلڈ کرنا۔ گورنمنٹ کو جب بھی پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو بینک دیتا تھا، اور پبلک جب بھی اپنا پیسہ بینک کے اندر جمع کرواتی تھی تو بینک اس کو لون بنا دیتا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے، اچھا پیسہ روٹیٹ ہو رہا ہے، لیکن کیسے؟ تو چلیے اب سمجھتے ہیں کہ بینک کام کیسے کرتا ہے۔ جب آپ اپنے پیسے بینک میں ڈپوزٹ کرواتے ہیں تو آپ سیفلی فیل کرتے ہیں کہ اب میرے پیسے کہیں نہیں جا سکتے، لیکن آپ کے پیسے لون کی فارم میں آلریڈی جا چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی سکرین پر جو بیلنس شو ہو رہا ہے وہ جسٹ ایک پرومس ہے، نہ کہ ریئل پیسہ، اور اسی سسٹم کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرو بینکنگ، اور یہاں سے آیا کیش ریزرو ریشو رول۔ اس رول کے مطابق کسی بھی بینک کو آپ کی اماؤنٹ کا 5 to 10% منی کیش کی فارم میں اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے، اور باقی کا پیسہ وہ لون کے ذریعے مارکیٹ کے اندر گھما سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بینک میں 100 کروڑ جمع کرواتے ہیں تو بینک صرف 10 کروڑ ہی ریزرو میں رکھتا ہے، باقی وہ 90 کروڑ مارکیٹ میں لون کی فارم میں چلا جاتا ہے۔ سسٹم پر ٹرسٹ کی بنیاد جسٹ ایک ریشو پر ہے، ناٹ فل کیش۔ اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کا کبھی گاڑی لینے کا موڈ بنا ہو تو آپ چیک لے کر ساری اماؤنٹ نکالنے چلے جاتے ہیں بینک میں، اور بینک آپ کو کبھی بھی امیڈیٹلی وہ ساری رقم نہیں دے سکتا، کیونکہ بینک کے پاس وہ کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ ادھر ادھر سے ارینج کر کر آپ کو ساری منی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا پیسہ لون میں لگا ہوا تھا۔ فائنینشیل ورلڈ میں ایک ٹرم بہت زیادہ مشہور ہے، بینکس رن آن کانفیڈنس۔
not cash. मतलब कि अगर लोगों का ट्रस्ट हिल गया तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। अब बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम के दिल की, मतलब कि इंटरेस्ट, जिसके ऊपर सारा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है और यही बैंकिंग सिस्टम का अर्निंग सोर्स है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप बैंक में से 5 लाख निकलवाते हैं, उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट लगता है और आपने 5 साल बाद बैंक को 7 लाख वापस करना होता है। मतलब आपने बैंक को सिर्फ पैसे ही वापस नहीं किए, आपने उसको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया। बैंकिंग सिस्टम को मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट एंड लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिदम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड कीप इंस्पायरिंग।